السلام علیکم. میرے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر ڈاکٹر طاہر نواز. سب سے پہلے السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ. میں بڑے دنوں سے چاہ رہا تھا کہ ہم جو ہے نا, ویسے تو آن لائن آتے ہیں کہ لائیو آ کر جو ہے نا ڈسکشن کریں, تو آج مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم لائیو بیٹھے ہیں آج. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ مائی پلیئر بھائی. اچھا, آج تھوڑی سی ہم نے ڈسکشن کرنی ہے غم کے حوالے سے, کہ جو غم ہوتا ہے وہ لائف میں کیوں ضروری ہے اور غم کو کیسے ٹیکل کیا جائے. اور اسپیشلی لائف میں ڈفرینٹ فیزز آتے ہیں, سم ٹائم کوئی ریجیکشن کا فیز آ جاتا ہے. یہ سارے کے سارے جو فیزز آتے ہیں ہماری لائف میں, اس کو کیسے ٹیکل کریں, یہ جو ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, تو جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں وہ آپ یہ چیز گائیڈ کریں. تھینک یو ویری مچ کریم بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان رحیم کریم خالق مالک رازق وعدہ اللہ شیک ہے اور اس کا کوئی ثانی نہیں. ہزاروں کروڑوں لاب اترانی تو السلام اللہ کے پیارے نبی کے نام. فرسٹ آف آل مائی پلیئر آل از مائی. مجھے بڑا اچھا لگا. ہم وہ عموماً کریم بھائی سے کافی عرصے سے آن لائن میں آ رہا ہوں, تو اللہ نے اچھا چانس دیا کہ وی میٹ ٹوڈے اینڈ ول بی ہیونگ گڈ ڈنر ٹوگیدر انشاءاللہ. اچھا ٹائم گزاریں. اور کریم بھائی کو شاباش فار دس نائس آئیڈیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم فزیکلی کوئی ویڈیوز ریکارڈ کریں اور ہم میرے کومنٹس لیں. تو بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. میں اسٹیٹ میں اس سوال پہ آتا ہوں, پروفیشنل آنسر کہ غم کیا ہے. اگلا اس کا کوشچن ہے کہ غم کو کیسے نیگوشیٹ کرنا چاہیے. میں ورڈ سیلیبریٹ نہیں کہوں گا, سیلیبریٹ تو خوشیاں ہوتی ہیں, غم کو تو نیگوشیٹ کیا جاتا ہے, ڈیلیوٹ کیا جاتا ہے, اور اس سے آگے اس کو آگے کس ترتیب سے ٹیکلنگ کی جائے یوتھ کے لیے, تو فار دی لانگ رن چیزوں کو ایک بہتر میچیور دین اور دنیا کے لحاظ سے بھی چیزیں چلیں اور پروفیشنل بھی. دیکھو میں دونوں سیگمنٹس کو ساتھ رکھتا ہوں اور یوتھ کے لیے میرا پیغام ہے. اچھا, غم جو ہے مولانا روم کی کون پڑھ رہا تھا, میں شیئر کرتا ہوں. اپنے جب پلانس ہیں یا اپنے ایکسپیکٹیشنز جب پورے نہیں ہوتے تو انسان کو کہیں سے غم بفائے. اچھا, کچھ غم کنٹرولیبلس ہوتے ہیں, کچھ نان کنٹرولیبلس ہوتے ہیں. جیسے نان کنٹرولیبل غم ہیں, جیسے کسی پیارے کا بچھڑ جانا پڑے, کسی پیارے کا دنیا سے چلے جانا. دوسرا ہے کہ فار ایگزامپل کسی کا کسی دوسرے دیش میں پڑھنے کے لیے چلے جانا. اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں بڑی ایموشنل, کہ پیرنٹس خدا حافظ کہہ رہے ہوتے ہیں بچوں کو, اور بچے پیرنٹس کو بڑا بہت ہی میرے لیے تکلیف دہ عمر ہوتا ہے. میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں, آج اگر بات چلی پڑی, میں جب جاتا ہوں اسٹیشن پہ یا ایئرپورٹ میں تو میں بہت زیادہ اداس ہوتا ہوں, اور میری جرنی ٹرائی ہوتی ہے کہ میں اوائڈ کروں, جلدی سے نہیں ہوں اس جگہ سے. اسپیشلی انٹرنیشنل ڈپارچر جو ہے یہ بس بڑے ڈفرینٹ سین ہوتے ہیں. میں پچھلے دن اسلام آباد ایئرپورٹ ابھی گیا ہوتا ہے, کراچی بھی دیکھا, تو دے ویری ڈفرینٹ سین. دل خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے, دنیا جا رہی, بیٹیاں ماں باپ سے مل رہی ہوتی ہیں, بیٹے اپنے پیرنٹس سے ملتے جدا ہو رہے ہوتے ہیں, اور ساتھ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں فکر نہ کریں انشاءاللہ 4-5 سال بعد کے چکر لگا دوں. تو ڈفرینٹ سین ہوتا ہے. تو یہ ایک ٹیمپریری ڈپارچر ہوتی ہے. ایک ڈپارچر ہے کسی نفس کا, کسی انسان کا, کسی پیار کے رشتے کا دنیا سے چلے جا. جو پہلے اس کو بات کرتے ہیں, وہ تو موت پر حق ہے. جی, جس کا جو رزق اور جو اس نے کرنا ہے اس دنیا میں, اللہ پاک نے کف ہے, نصیب اور تقدیر کا معاملہ ہے, جو میرے رب کی عنایت ہے وہ ٹائم اس نے گزار کے جانا ہے. دوسری بات ہے جو نیکسٹ بڑی اگلی ہے, جو ہم ٹیمپریری دنیا میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا سے جاتے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے بہت غم تو ہوتا ہے, آپ پیاروں کا بچھڑنے کا, روح کے زخم ہوتے ہیں. ابھی بھی کئی لوگ میرے جیسے راتوں کو اداس ہو کے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں, اپنی والدہ کو یاد کر کے, اپنے ابو جی کو یاد کر کے, اپنے پیارے بھائیوں کو یاد کر کے, اسپیشلی اپنے پیارے دوست اور بھائی ایوب بھائی کو یاد کر کے. اللہ ان کے زندے دینا, تو اللہ صبر دینے والے. انا للہ و انا الیہ راجعون, سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ پاک آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ابھی چونکہ ہم پروفیشنل بات کی طرف آ رہے ہیں جی, اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں کبھی میں پیاروں کا بچھڑ جانا پہ بات کروں جی. وہ ایک غم ہے جو تقدیر کے سائے میں چلتا ہے. ابھی دوسری بات ہے جو غم ہمارے پیارے ہم سے بچھڑ کے کسی دوسرے دیش میں دیارے غیب میں فار ارننگ پرپز, فار ایجوکیشن پرپز وہ جاتے ہیں جی. وہ بھی کمپرومائز کرتے جاتے ہیں, پیچھے پلان کرتے جاتے ہیں, سوچ کے جاتے ہیں جی. تو پچھلوں کا کام ہے کہ ان کو انکریج کرے, وہ کرے. ایک بچھڑنے کی ایک اور قسم ہے جس میں دل ٹوٹ جاتے ہیں اور معصوم دل جو ہیں, معصوم دل کا خون جو ہے نا آنسو بن کے آنکھوں سے بہہ جاتا ہے, وہ ہے محبوب کا بچھڑ جانا. یہ جو محبتیں ہوتی ہیں نا, یہ میں کریم بھائی بالکل وہ بڑی سیدھی بات کرتا ہوں,
سچی محبتیں اور سچی وفائی نصیبوں والا کو ملتی ہے. اور بابا بلے شاہ کا ابھی میں مصرع آپ سے شیئر کر رہا تھا, مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہ بلے اعظم بدنا نہیں بہت پیار کوئی وہ کہ جو عشق کی باتیں ہوتی ہیں, جو محبت کی باتیں ہوتی ہیں, ان کا تعلق عشق مجازی سے ابھی ہوتا ہے, لیکن یہ لیڈ کرتا ہے ٹورڈز عشق حقیقی. تو جب آپ کا محبوب بچھڑتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میری دنیا اندھیر ہو گئی, میری کام رک گئی, میری پڑھائی کا کیا فائدہ, میرے کپڑوں کا کیا فائدہ, میری گاڑی کا کیا فائدہ. اچھا, وہ میں یوتھ کو ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی بھی کسی چیز کو آف ویئرلیس ہو کے خوابی دنیا سے نہ دیکھیں, اس کو حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں جی. اور حقیقت سی آنکھ کے کبھی بھی اپنی محبتوں کا, اپنی مفاہم کو غلام نہ بنائیں لالچ کا جی. جو لالچ کے لیے محبت کرتے ہیں ان کو پیار کبھی سچا پیار نہیں ملتا. اچھا, لالچ سے آپ کا ٹیمپریری کسی لڑکی لڑکے کا لاف فیئر بھی ہو سکتا ہے, جو ٹپیکل اپنی سیلف انڈسٹری ہوتا ہے. اٹ از جسٹ, آئی جسٹ کال اٹ از اے سیلف ویسٹڈ انٹرسٹ فار دی پرپز آف کرپشن. میں اگر کو مجھ سے پوچھے جن سے وفا ہوتی ہے ان کے تو کبوتر بھی اچھے لگتے ہیں, ان کے کھانے بھی اچھے لگتے ہیں, ان کی گلی بھی اچھی لگتی ہے, محبوب کی گلی اچھی لگتی ہے. وہ ایک کہاوت نہیں ہے کہ میں کہانی پڑھ رہا تھا کہ مجنون کی وہ لیلا سے پیار ہو گیا اور ساری دنیا کہتی تھی لیلا پیاری ہے, تو مجنون صاحب نے کہا نہیں, لیلا ٹھیک ہے, میری لیلا تو ٹھیک ہے. ایک اور شیریں فرحات کی کہانی آپ بھی سنی ہوگی, دودھ کی نہر کھودنے چل پڑا. کبھی اس کا جو گڑھا ہے وہ دریا جناب کی نظر ہو جاتا ہے سچے عاشق کا, تو ڈفرینٹ ہے. تو وہ سچے عاشق جو ہے ان میں لالچ نہیں ہوتا, رائٹ. سچے عاشق میں عزت ہوتی ہے, سچے عاشق میں وفا ہوتی ہے. اور اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں, میں اس کو اور اینگل سے دیکھتا ہوں, اور اللہ نے اس کو چانس دے دیا ہے زندگی میں کسی بہتر پیڈسٹل پہ جا رہا ہے جو کہ آپ سے بہتر ہے, میں بڑا کلیئر ہوں اس پہ. تو اگر آپ کو سچا پیار ہے اور سچی رسپیکٹ ہے تو رسپیکٹ MRR محبوب ہی جا رہا ہے. یہ تو آپ کی خود غرضی ہو گئی کہ پنجابی کا محاورہ ہے نا, یہ کھیلنا ہے, یہ سانن کٹاؤ نہیں تو کھیڑ بجاؤ, یعنی مجھے مل گیا تو بہت ٹھیک ہے, نہیں ملا تو کسی اور کو بھی نہ ملے. یہ بڑی نیگیٹو اپروچ, یہ ایول اپروچ. جب آپ محبوب کی خوشی میں خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک سکون کے دروازے کھول دیتے ہیں. اسی طرح جب رب کو محبوب بنا لیا, عشق کی طرح میں آتا ہوں, اس کی خوشی میں آپ خوش ہو. ایک مالک تو مالک ہے, آپ کام تو نہیں دینا ہے. اگر یہ میرا دوست, میری یہ محبت میں بچپن سے اس کو چاہتا ہوں, میرے نصیب میں لکھ دے, اگر لکھتی ہے تو مجھے محبوب ہے, تھینک یو ویری مچ. اور اگر نہیں کسی پرپس سے آئی تو مالک اس میں بھی تیرا پیار ہے, ایکسیپٹ کریں. میں اکثر بات کرتا ہوں کہ بچپن کی محبتیں بڑی معصوم ہوتی ہیں. آپ نے پھر میری نبض کو چھیڑ دیا اور کہاں سے کہاں ایک انفیکٹ وہ بندہ کدھر سے کدھر چلا گیا. تو میں نے لاسٹ بھی آپ سے بات کی تھی کہ دیکھیں محبت تو ہوتی ہے, اور پہلی نظر کی محبت چاہے وہ 56 سال کا بندہ ہے چاہے 80 سال کا, بول نہیں سکتا. اچھا, لیکن اس محبت کے ساتھ وفا یہ ہے کہ اس کو عزت دی جائے, بالکل اس کی اچھائی میں خوش ہوا جائے, اور آپ کا اس میں دنیاوی لالچ نہ ہو, آپ کی اس کے جسم سے غرض نہ ہو, اسی کی کرپشن سے غرض نہ ہو, کوئی لالچ یا حسد کوئی چیز نہ ہو. اچھا, یہ آپ کی نیت ہے کہ آپ کو اگر چیز کوئی نہیں ملتی تو خدا رخواستہ وہ کسی کو بھی نہ ملے, یہ ایول ہے. آپ کو وہی ملے گی جو آپ کے نصیب میں لکھی ہے. میں بار بار کوٹ کرتا ہوں, حضرت واصف علی واصف صاحب کا قول ہے, بہت ہی اچھا ماشاءاللہ, میں بڑا اس سے انسپریشن لیتا ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا خوش نصیب ہوا ہے تو اپنے نصیب پہ کوشش. تو ابھی ہم غم کی بات کر رہے تھے. اچھا, غم کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ حقیقت پسند ہے. غم کو نیگوشیٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ شکر گزار ہوں, کہ یہ نہیں کہ ایک ٹائم کہ آپ کو ویجیٹیبل مل گئی یا دال مل گئی تو آپ سارے جو 364 دن میرے رب نے تکے کھلائے ہیں اس کو بھول ہی جائیں. ایسے نہیں ہوتا. شکر گزار, حقیقت پسند, زندگی میں توازن لائیں, اور رشتوں کو سپیس دیں. اگر میں اردو میں بتاؤں تو رشتوں کو جگہ دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بالکل ایک لالچ کی اینک آپ باندھ لیں کہ جی میرے لیے کرتا جائے, اگلا فائن کرتا جائے, اور میں بالکل اس کو ریلیٹ کروں تجربت میں موجودہ معاشرے میں بہت ساری میری بچیاں, میرے اسٹوڈنٹس ہم دیکھتے ہیں کہ گھر چھوڑ دیتے ہیں محبت کے لیے, پتہ چلتا ہے 1.5 سال بعد ان کی لڑائی ہو رہی ہے. یہ کون سی محبت ہے؟ یہ تو آپ نے غم دے دیا, محبوب کا بیڑا غرق کر دیا. ساری ٹو یوز دس ورڈ, اس کے آپ نے پچھلے بھی چھڑا دیے, اس کی محبتوں کے رشتوں کا قتل کر دیا, گھر سے آپ نے ان کو موٹیویٹ کر کے باہر نکالا, اور بعد میں سال کے بعد آپ نے بھی چھوڑ دیا. یہ کون سی محبت ہے؟ بالکل محبت یہ ہے
کہ اس کو حقیقت کا روپ اتاریں, پاک باز رشتے میں شادی کریں اور پیرنٹس کے تھرو اپنی سوشل مورل ریلیجس ویلیوز کے تحت ان کو ایکوائر کریں, اور پھر ان کے پیرنٹس کو بھی اپنی پیرنٹس کی طرح عزت دیں اور ان کو بھی ریکویسٹ کریں. یہ تو نہیں کہ جب تک کہ آپ دور دور ہیں, خوابوں کے تیر ہوئے, اور وہ خوابوں وہ کہتے ہیں نا اخلاق من چاہے جانا, مجھے یاد آتا ہے سچ سونا نہ چاندی نہ کوئی محل تجھ کو دے سکوں گا, پھر بھی یہ وعدہ ہے جو خوشیاں دے سکوں گا. تو وہ والی بات ہے, خوشیاں دے, اس کو پیسے کا غلام نہ بنا, اور وہ پلس ہیں. تو غم جو ہے نیگوشیٹ کرنے کے لیے جو میں نے عرض کیا, جو آج سے بات شروع ہوئی تھی, شکر گزار بندے توازن رکھیں, اللہ کی تقدیر پہ ایمان رکھیں, مثبت سوچ رکھیں, اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک چیز اگر لیتا ہے تو اسے 10 دروازے اچھے کھول دیتا ہے. اور اچھا ہی سوچیں, چاہے آپ کا محبوب ہے, چاہے آپ کا کوئی پیار ہے, اور چاہے آپ کو کوئی لو افیئر والے, چاہے آپ کی کوئی گرل فرینڈ ہے یا بوائے فرینڈ ہے, چاہے کوئی محبت میں کا آپ کو بچپنے کی یادیں ہیں, اس کی ایک تصویر میں رہ گئی ہے, تو آپ دعا کریں اس کی خوشی اور کامیابی کے لیے کہ اللہ اس کو بھی خوش رکھ, خوش رکھ, تو مثبت طریقے سے سوچیں. آئی ہوپ اٹ آنسر بائی یور کویسچن. بالکل. اور میری یوں سے جو بہت ہی اچھی بات ہے, آپ کو بات بتاؤں, میں بات کلوز کرنے سے پہلے ایک اور آپ کے علم میں لانا ہے. جو محبتیں سچی ہوتی ہیں اور آپ کے دل کے 10 پردوں میں کسی کے لیے پیار چھپا ہوتا ہے, اگلا بھی پاڑی لیتا ہے. بالکل. وہ علیحدہ بات ہے اس کا اظہار کا جہاز ملے یا نہ ملے, اور ابھی تو اتنے ریسورسز ہیں, اتنے موبائل ہیں, اتنی ایپس ہیں, اظہار دنیا کاری دے دی ہے. بالکل. لیکن میرا رب جو عشق حقیقی بھی ہے, عشق مجازی میں اگر سچائی ہے تو اس طرف تب چلا جاتا. خود غرضی والا, حسد والا, ڈسیو کرنے والا, دھوکے والا, اللہ نہ کرے جھوٹ بولنے والا, لالچی قسم کا عاشق کبھی کامیاب نہیں. تو تھینک یو ویری مچ. میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میری یوتھ جو ہے بالکل زندگی میں سکسس لیں, میرے پیارے دیش کے لیے اچھا پرفارم کرے, ہر ایک کو اس کی محبتیں نصیب ہو, اور فائن دینے والے کو فائن ملے, اور ہر محبوب کو اس کا محبوب بلا دے, اور زندگی ہمیشہ خوشیوں سے بڑھیں. میرے پیارے دیش کا اللہ ہمیشہ رکھوانا, اور میرے قوم عالم میں. تھینک یو ویری مچ. آل دی بیسٹ. السلام علیکم.